السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا اور آپ کے جسد اطہر کو جب قبر مبارک میں رکھ کر مٹی گرائی جانے لگی، عین اس موقع پر ایک صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگوٹھی مبارک قبر مبارک میں گرا دی۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس موقع پر موجود تھے۔ آپ نے حضرت مغیرہ کو حکم فرمایا، اپنی انگوٹھی نکال لو۔ یوں حضرت مغیرہ نے قبر اطہر میں اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو مس کیا اور اپنی انگوٹھی لے کر باہر نکل آئے۔ یعنی آپ سب سے آخری شخص ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو چھوا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مغیرہ بن شعبہ کوفے کے عامر تھے۔ ابن شہاب سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قیدیوں میں سے جو لوگ بالغ ہوتے تھے انہیں مدینہ منورہ آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو کوفے کے عامل مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط لکھا کہ میرے پاس ایک ایسا غلام ہے جو لوہار بھی ہے، بڑھئی بھی اور نقاش بھی، لیکن چونکہ امیر المومنین آپ نے بالغ قیدیوں کے مدینہ داخل ہونے پر پابندی عائد کر رکھی ہے تو یہ مدینہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اسے مدینہ منورہ داخل ہونے کی اجازت دے دیں تو یقیناً یہ مدینہ کے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس شخص کے بارے اپنے عامل سے اتنا کچھ سنا تو خیال کیا ایسا شخص یقیناً مدینہ منورہ کے باسیوں کے لیے نہایت فائدہ مند رہے گا۔ چنانچہ آپ نے اس غلام کاریگر کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت ملتے ہی اسے مدینہ داخل کر دیا اور اس پر 100 درہم ماہوار خرچ مقرر کر دیا۔ ابھی اس غلام کاریگر کو مدینہ آئے ہوئے کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ وہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ شکایت لے کر پہنچ گیا کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مجھ پر خراج مقرر کر رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے جو میں ادا نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دریافت فرمایا، بتاؤ تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ وہ عرض کرنے لگا، میں فلاں کام جانتا ہوں۔ اس نے وہ تمام کام بنوا دیے جن کے بارے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ جو کام تم بتا رہے ہو کہ تم جانتے ہو اور ان میں مہارت رکھتے ہو، ان کی نوعیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تمہارا خراج بالکل بھی زیادہ نہیں ہے۔ وہ غلام یہ سن کر ناراض ہو گیا اور بڑبڑاتا ہوا واپس چلا گیا۔ چند راتیں گزری کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا گزرتے ہوئے پھر اس غلام سے سامنا ہو گیا۔ آپ نے اسے بلایا اور فرمایا، کیا مجھ سے یہ نہیں بیان کیا گیا تھا کہ تو کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ایسی چکی بنا دوں جو ہوا سے چلے؟ غلام ناراض اور ترس شروع ہو کر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور جواب دیا، میں آپ کے لیے ضرور ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کو لوگ بیان کیا کریں گے۔ یہ کہہ کر غلام نے پشت پھیری
اور چلتا بنا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہمراہ ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اس غلام نے مجھے ابھی قتل کی دھمکی دی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دھمکی دینے والا غلام ابو لولو فیروز تھا۔ یہ ملعون صرف دھمکی کی حد تک ہی نہ رہا، بلکہ اس واقعے کی چند راتیں گزرنے کے بعد ایک خنجر لیے صبح کی تاریکی میں مسجد کے کسی گوشے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور برابر وہی رہا یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ جیسے ہی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس بدبخت کے قریب ہوئے تو اس نے تیز خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا اور خنجر کے 3 وار آپ پر کیے، جن میں سے ایک وار آپ کو ناف کے نیچے لگا جو گہرا تھا اور اس نے پیٹ کی اندرونی کھال تک کاٹ ڈالی۔ پھر وہ مسجد میں موجود دوسرے لوگوں پر ٹوٹ پڑا اور 11 مزید نمازیوں کو بھی خنجر کے وار سے زخمی کر دیا اور آخر میں اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے کل 13 لوگ زخمی کیے تھے، جن میں سے صرف 4 زندہ بچے تھے اور بقیہ 9 شہید ہو گئے تھے۔ بعض کے نزدیک 9 بچے تھے اور 4 شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو لولو مجوسی اور آتش پرست تھا، جو کہ ایرانی مجوسی فوج کا سپاہی تھا اور جنگ قادسیہ میں غلام کے طور پر قیدی ہوا تھا۔ حیرت ہے کہ اس ملعون مجوسی کو ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ بابا شجاع الدین کے نام سے یاد کرتے تھے، یعنی اسے بابا شجاع الدین دین کا بہادر سپوٹ کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایران کے شہر کاشانے میں ابو لولو فیروز مجوسی کے نام سے ایک مزار بھی موجود ہے، جہاں لوگ باقاعدہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ مزار کب اور کس نے تعمیر کروایا، اس کے بارے تاریخ خاموش ہے۔ البتہ یہ 11ویں صدی کے شاہانہ انداز میں تعمیر کی گئی عمارت ہے، جو ایرانی ٹائلوں سے مزین مخروطی گنبد پر مشتمل ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ سال پہلے تک اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن کو جشن عمر کشی کے نام سے ایران کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں منایا جاتا تھا، جسے عرب ممالک کے پرزور احتجاج پر حکام نے بند کروا دیا تھا۔ سن 2010 میں مسلمان علماء کی ایک عالمی تنظیم نے ایرانی حکومت سے اپیل کی کہ فیروز مجوسی کے مزار کو گرا دیا جائے، لیکن ایرانی حکومت نے ان کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جامعۃ الازہر نے بھی اس مقبرے کو گرانے کا مطالبہ کیا اور ایران سے ہر قسم کے سفارتی تعلقات ختم کر دیے، جس کی وجہ سے ایرانی حکومت نے ابو لولو مجوسی کے مزار کو گرانے تو نہ کیا، البتہ اسے بند کر کے وہ جگہ مقامی پولیس ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر دی۔ فیروز مجوسی کے نام سے منسوب یہ مزار 60 کلومیٹر کے فاصلے پر کاشان فنس روڈ ایران میں واقع ہے، جسے آج بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ کثیر علماء سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابو لولو فیروز مجوسی اپنے اصل دین یعنی آتش پرستی پر قائم تھا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ابو لولو مجوسی اور آتش پرست تھا۔ اگر بالفرض اس کے مسلمان یا کافر ہونے میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکے، تب بھی وہ ایک منافق اور قاتل تھا کہ جس نے اپنے دل میں منافقت رکھتے ہوئے عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت کو چھپ کر بے دردی سے قتل کیا اور پھر خودکشی کر لی۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے
کہ اس کے مزار کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کی جماعت اور امت کے سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد فاروق اعظم کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یعنی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ وہ فاروق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا۔ جماعتیں اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم اور بیش ہے، یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن، ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ یہ ہیں پہلے 4 اصحاب خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ آج ہم آپ کو انوکھی خصوصیت والے انسان کی کہانی سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا، میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں، گویا انہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا ہوئی۔ ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق ہی کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی تھی، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے۔ ان کے زمانے میں اسلامی حکومت 20 لاکھ مربع میل رقبے تک پھیل گئی۔ بعض موقعوں پر ان کی تائید میں اسلامی حکومت کا زمانہ تھا۔ اتنے بڑے حکمران ہوتے ہوئے دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر سو جاتے تھے۔ ان کی واقعات اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے نام سے کانپتے تھے، جبکہ خود ان کا یہ حال تھا کہ جسم پر خطر کا لباس ہوتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 13 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو مکہ میں قریش کی سرداری تھی۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ قریش کی آگے چل کر 10 کے قریب قبیلے بن گئے۔ ان میں نبی کریم بنو ہاشم سے تھے، ابو بکر بنو تہم سے اور عمر فاروق بنو عدی سے تھے۔ 10 کے 10 قبیلوں کے سپرد الگ الگ کام تھے۔ مثلاً کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا تو کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا تھا۔ بنو عدی کے ذمے 2 کام تھے۔ قریش کو کوئی ایلچی بھیجنا ہوتا تو یہ بھیجتے تھے۔ دوسرا کام یہ تھا کہ 2 گروہوں میں جھگڑا ہو جاتا تو بنو عدی کا سردار فیصلہ کرتا تھا۔ بنو عدی کے گھر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان میں تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ ان کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، خطاب فوت ہو چکے تھے۔
سیدنا عمر کے بچپن کے حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے، اتنا ذکر ملتا ہے کہ بڑے ہو کر تو باپ نے اونٹ چرانے پر لگا دیا۔ اونٹ چراتے ہوئے کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو باپ مارا کرتا تھا۔ جوانی کی عمر کو پہنچنے تک لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سپاہی، تیغ زنی اور گھڑ سواری میں کمال حاصل کیا۔ گھڑ سواری کا حال یہ تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے۔ کشتی کا فن بھی سیکھا۔ اونچائی کے طاقتور عالم تھے۔ چوٹی کے کئی پہلوانوں سے مقابلے جیتے۔ شاعر نہیں تھے، اشعار پسند کرتے تھے۔ تقلید کرنے کا ڈھنگ بھی آتا تھا۔ مزاج میں غصہ اور سختی تھی۔ جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر 27 سال تھی۔ اس وقت وہ قریش میں بہت اونچی حیثیت کے مالک تھے۔ مکے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعد بن زید نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے، ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کی۔ مسلمان ہو جانے والوں کو مارتے پیٹتے تھے۔ مارتے پیٹتے 6 سال گزر گئے، لیکن حضرت عمر کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ بھیج سکے۔ اس دوران میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن میں پڑ گئے۔ کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے، کبھی مسلمانوں کے خلاف نفرت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قریش کے کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادوگر ہیں۔ اس زمانے میں ایک روز انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی سورت حاقہ کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کی کلام نے ان پر بہت اثر کیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ شاعر ہیں۔ دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر اب بھی تیار نہ ہوئے۔ قاسم بن عثمان کی روایت میں آیا ہے کہ ایک دن طبیعت نے جوش مارا، ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الجھن میں ہیں کیوں نہ انہیں ختم کر دیں۔ چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے؟ ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہو؟ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر الٹے پاؤں بہنوئی کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کے بہنوئی سعید بن زید اور فاطمہ بن خطاب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن ارت بن بھی موجود تھے جو انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ عمر نے دروازے پر دستک دی تو خباب گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ فاطمہ نے قرآن کے اوراق چھپا لیے، لیکن عمر تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ اندر پہنچ کر پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری، ان کے سر سے خون بہہ نکلا۔ اس وقت دونوں میاں بیوی کے منہ سے نکلا، ہاں اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ عمر نے بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بولے، اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ بہن نے اوراق انہیں دے دیے، ان پر سورت طلحہ لکھی۔
हुई थी। उन्होंने उसको पढ़ा तो बेख्तियार पुकार उठे, वाह कितना उम्दा और आला दर्जे का कलाम है। ये सुनकर खब्बाब बिन अरत भी बाहर निकल आए और बोले, ए उमर, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को पूरी करने के लिए आपको चुन लिया है। मैंने कल ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते सुना है, या अल्लाह अबू जहल या उमर बिन खत्ताब के ज़रिए से इस्लाम को कुव्वत अता कर। बस ए उमर, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ। ये सुनकर सैयदना उमर फारूक ने कहा, मुझे मोहम्मद के पास ले चलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त दारे अर्थम में थे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खब्बाब बिन अरत के साथ कमर से तलवार लटकाए वहां पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी। एक सहाबी ने अंदर से झांक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, बाहर उमर तलवार कमर से लटकाए खड़े हैं, ना जाने किस इरादे से आए। आपके चचा सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उस वक़्त वहाँ मौजूद थे। ये बहुत बहादुर थे, फौरन बोले, उन्हें अंदर आने दो। नेक इरादे से आए तो ठीक, वरना उन्हीं की तलवार से उनका सर उड़ा दूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, उन्हें आने दो। चुनाचे दरवाज़ा खोल दिया गया। उमर अंदर दाखिल हुए। आप उठकर उनकी तरफ बढ़े, उनकी चादर को मुट्ठी में दबाकर जोर से खींचते हुए फरमाया, खत्ताब के बेटे, तुम किस इरादे से आए हो? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से अल्लाह अकबर फरमाया। बाकी मुसलमानों ने भी अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अल्लाह ताला